بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم، واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھا لیتے ہیں دور رہنے کی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، انتظار ہوگا 4 مہینے کا۔ اگر 4 مہینے گزر گئے اور یہ خاوند بیوی کے قریب نہیں آیا تو بیوی بائنہ ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب آئندہ راضی خوشی سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، بائنہ ہو گئی۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر یہ واپس آیا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے دے، ابھی برقرار ہے۔ بوقت گل خدا را تو بشکن کہ وقت گل ندارد استواری۔ ایسے ناجائز قسم کسی نے کھائی تھی تو اس کو اپنے دوست سے سمجھایا کہ ایسی قسمیں نہیں کھاتے، قسم ایسی کھاؤ جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ حافظ نے تو خیر ایک اور بات کہی ہے، لیکن میں اس کو ٹھیک کر دوں۔ بوقت گل خدا را تو بشکن کہ وقت گل ندارد استواری۔ واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے دور رہنے کی، انتظار کرنا پڑے گا 4 مہینے۔ اگر 4 مہینے تک نہیں لوٹ آیا تو ایلا واقع ہو گیا اور خاتون بائنہ ہو گئی۔ اور اگر مدت کے اندر رجوع کر گیا تو قسم ٹوٹ گئی، نکاح برقرار ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر یہ لوٹ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والے رحم والے ہیں۔ بعض مجتہدین نے محل کا فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد، اور وہ تاکید مال وصل کے لیے امام اعظم اور ان کی فقہ اور اصول میں کہ نہ، اگر اس مدت کے اندر اس نے ایلا ختم کر لیا اور لوٹ آیا تو فإن اللہ غفور رحیم۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے ایسے لوگوں کا تو بس رہنے دے، 4 مہینے گزر جائیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ 2 صورتیں ہو گئی نا، ایک بیوی کو چھوڑنا، اس کی صورت کیا ہے؟ مدت پوری کرنا۔ تو جب طلاق اور چھوڑنے کا طریقہ مدت پوری کرنا ہے تو دوسری صورت بچ گئی نا، اور وہ ہے طلاق نہ دینا اور بیوی کو نہ نکالنا عقد سے۔ تو اس کی صورت کیا ہے؟ قبل مضی المدہ، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اصل میں یہ لغت کی بات ہے کہ فا کا استعمال تاکید میں اقوا ہے یا تفریح میں اقوا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال بالکتاب والسنہ تمام ائمہ سے اقوا ہے، کیونکہ وہ صحابہ و تابعین کا شاگرد ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں کا ارادہ ہوا طلاق دینے کا تو دیکھو آگے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ کیا کرے۔ فإن اللہ سمیع العلیم، بس بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یہ مدت تو ہے ہی طلاق کے لیے، جب یہ پوری ہو جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے بارے میں 3 ماہواریوں کا۔ ایک عورت جس کو طلاق ہو گئی وہ کیا کرے؟ 3 حیض تک سابقہ خاوند کے پت پہ رہے، اس کی نسبت میں رہے۔ 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد اس کو اختیار ہے کئی اور شادی کرنے کا، طلاق 1 ہو یا 2 ہو، طلاق 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ جب 3 ماہواریاں گزر جائے گی تو عورت خاوند سے جدا ہو جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 1 اور 2 کی صورت میں 3 ماہواریوں کے اندر اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے، کہے کہ میں بیوی رکھتا ہوں یا محبت سے ہاتھ لگائے، 1 اور 2 طلاق ختم ہو جائے گی۔ اور اگر 3 طلاق دی گئی ہے تو حاشا وکلا کہ سوائے صورت حلالہ کی کوئی صورت ہو، اور وہ بھی تب جبکہ ماہواری پوری ہو جائے
کہیں اور اس کی شادی ہو جائے، وہاں سے پھر طلاق پائے، وہاں سے پھر عدت گزارے، یہ 6-7 مہینے کے لیے گیا بے عزتی کے حلقوم میں۔ اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے بارے میں 3 ماہواریوں تک، کیونکہ نکاح مسنون ہے طہر میں، اس لیے قروء کا معنی 3 حیض سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ہے ایسی عورتوں کے لیے ان یکتمن، کہ وہ پوشیدہ رکھے ما خلق اللہ فی ارحامہن، وہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، باہر رنگی کے خواہی جامہ بھی پوش، من اندازی کا دترا بھی شناسا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، طلاق شدہ عورت ہے، طلاق ہو گئی، اب عورت کو بہت غصہ آتا ہے، ظاہر بات ہے طلاق تو محبت میں نہیں ہوتی، غصے میں ہوتی ہے، تو اب وہ حاملہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ پیٹ میں حمل ہے، اس نے کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ فرماتے اللہ و آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے ان یکتمن، کہ یہ چھپائے ما خلق اللہ فی ارحامہن، وہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، بچہ دانیوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہے یہ عورتیں کہ ایمان رکھتی ہے اللہ و آخرت کے دن پر۔ اس سے پتہ چلا کہ سابقہ خاوند کی طرف سے جو حمل ہے وہ اس کی امانت ہے۔ اس زمانے کے اندر چونکہ بدچلنی عام ہے، اس لیے اس کو گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور انکار کر لیتے کہ کچھ نہیں۔ ابھی ایک قصہ اس طرح پیش آیا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں طلاق دینا مکروہ ہے، لیکن طلاق الحامل یقع، طلاق ہو جاتی ہے، ہاں اس کی عدت طویل ہو جائے گی وضع حمل۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور خاوند ان عورتوں کے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس صورت میں جب طلاق 3 سے کم ہو، ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ چاہتے ہیں باہم ملنا، اصلاح ہمارا باہم ملنا، اگر چاہتے ہیں یہ لوگ باہم ملنا، اگر باہم ملنے کی رغبت و شوق ہے اور طلاقات 3 کے علاوہ ہے، یا ایلا کی وجہ سے عورت مطلقہ ہو چکی ہے تو دوبارہ رکھنے پر قادر ہے، عدت کی مدت کے اندر کہنے سے اور طلاقات دینے کی صورت میں عدت پوری ہونے سے پہلے قول فعل سے، اور طلاقات یا مدت پوری ہونے کے بعد نکاح جدید سے۔ اچھی طرح سمجھا کرو، میں پورا کتاب النکاح کتاب الطلاق تو میں نہیں پڑھا سکتا آج، بس جس قدر آیات چاہتی ہے اتنی تفسیر و احکام بتاتے رہے۔ تو حذیفہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک سب کچھ شر و خیر بیان کیا ہے، حافظ من حفظ و جاہل من جاہل، جس نے ضبط کرنا تھا ضبط کیا اور جو ایسے رہ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ان کا دل و دماغ بیدار نہیں ہوتا، وہ بدنصیب ہے کہ درس میں بیٹھے اور سمجھے کچھ نہیں، اور بعض ایسے ہوتے کہ بے اشارہ سمجھتے ہیں۔ خیر ہم تو کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ نظام علم نہیں پڑھا ہے وہ بھی مستفید ہو جائے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے حقوق ہے، مثل الذی، مانند اس کے، علیہن، جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح خاوند کے ذمہ ہے روٹی کپڑا مکان، لہن نفقہ والکسوہ والسکنہ، ہدایت کے اندر لکھا ہے۔ اس طرح اگر خاوند غریب ہے اور عورت سیٹانی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ بھی پابند ہے، وہ بھی خاوند کو نفقہ دے۔ اور جس طرح لڑکے پر ماں باپ کا رزق ہے، ضروریات ہے، متمول بچی پر بھی ماں باپ کا رزق اور ضروریات ہے۔ دیکھیے کتاب النفقات خصاف کی اور کتاب النفقات فتاوی بزازیہ، سب سے عمدہ نفقات کی تفصیل 2 جگہ ہے۔ امام ابو بکر خصاف رحمہ اللہ
جن کے بارے میں ابن عابدین فتاوی شام میں لکھتے ہیں خصاف کبیر فی العلم یقلد، خصاف اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس کی تقلید ہو سکتی، امام خصاف کی مشہور کتاب تو ادب القاضی ہے، لیکن ایک انہوں نے حیل بھی لکھے ہیں اور نفقات ان کے بہت اچھے ہیں، تفصیل سے نفقات پر بات۔ اور جلال الدین خوارزمی بزازی نے جب فتاوا میں نفقہ لکھ رہے تھے تو وہی کتاب سامنے رکھی۔ نفقات میں یہ تفصیل ہے کہ ماں باپ، عزیز و اقارب، اولاد، ان کو کس کس طریقے سے پالا جائے، نفقے دینے لینے، وجوب، استینان، استحباب، کراہیت، سب کے مسائل بالتفصیل۔ وَلَهُنَّ، عورتیں کہتی ہمارا حق نہیں ہے۔ ذرا ان کو خدا قرآن کی سمجھ دے، دیکھو ذرا مرد کا حق ابھی بیان نہیں ہوا ہے، پہلے عورت کا ہے۔ کیوں؟ ضعیف کا حق پہلے بیان ہوتا ہے۔ کیا؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دعوت والا آیا، مجھ سے دریافت کیا، اجازت دی کہ حضرت ان گنجائش ہے کہ عورتوں کو پہلے فارغ کریں۔ میں نے کہا ہاں، کہ ایک زندیق بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو جانتا تھا کہ وہ زندیق ہے، تو اس نے کہا ہاں جس طرح انگریزی میں ہے لیڈیز اینڈ فرسٹ، ہمارے ہاں ہدایت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا ہدایت میں اس لیے نہیں لکھا ہے کہ عورت مرد سے پہلے، ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کمزور ہے، جیسے بچہ کمزور ہوگا وہ تو شور کرے گا، اپنے آپ کو گرا دے گا کہ مجھے جلدی دو، تو بچے کو پہلے دے دے۔ اسی طرح خواتین ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کے احوال نہایت تکلیف دہ ہے، دیر تک قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھو قرآن پاک کو، اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی، مانند اس حق کے ہیں، علیہن جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے تو عورتوں پہ درجے ہیں۔ مرد کا عورت پر درجہ ہے مردانگی کا، اور مردانگی سے متعلق امور کا، جہاں تک حقوق کا تعلق ہے میاں کے بیوی پر ہے، بیوی کے میاں پر ہے۔ اور قرآن پاک میں اس جگہ عورت کا حق پہلے ذکر کیا، کیونکہ نکاح کے بعد سب سے پہلے عورت کے حقوق آ جائے گا۔ نکاح تو منعقدی حقوق پر ہوتا ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کتاب النکاح میں یہ جو 3 لازمی حقوق ہے، اگر یہ ادا کرنے سے کوئی عذر کر لے تو قاضی اس کو کہہ دے گا کہ فر ہٹ، وہ کوئی سانپڑی تو نہیں ہے کہ مٹی کھائے گی۔ لیکن ایسے حقوق بھی عورت کے نہیں ہے کہ خاوند بیمار ہے، مر رہا ہے، بے روزگار ہے، اور یہ دن رات غراتی ہے اور ناراضگی کرتی ہے کہ جاؤ کہیں سے پیسے لاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک بے غیرت قوم کے ہاں رواج ہے کہ وہ اپنی عورت کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور پیسے کہیں سے لے کے آؤ، ایسے بے غیرت دی دنیا میں ہے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، ہاتھ پیر نشانیوں سے لگ رہی تھی کہ بالکل طاقت دم ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں گھوم رہی آپ؟ اس نے کہا 10 روپے تو دے دے۔ کہ میرے 12 دن ہو گئے شادی ہوئی ہے، لیکن دولہا کہتے ہیں پیسے لے آؤ۔ توبہ توبہ توبہ، جب رات کو ہم ان کو پیسے نہیں دیتے تو پٹائی لگا دی۔ ایسے بے غیرت کی مرد چلانے کے مستحق ہے۔ عورت کے ذمہ ہرگز کمانے کا کوئی نظام نہیں ہے، مرد کے لیے کہا ہے مما کسبو، یہ کما کے دیں گے۔ عورت کے ذمہ حفاظت ہے، عورت کے ذمہ عفت و پاک دامنی ہے، گھر کے ایک ایک فرد کا خیال رکھنا ہے، اور خاوند کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ عورت کس طرح حفاظت کرے؟ آپ نے فرمایا جن لوگوں کو خاوند نہ چاہے عورت گھر میں نہ آنے دے، تو بس میرے میاں آپ سے خفا ہے، آپ اس گھر میں نہ آئے، بھائی ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ اور ایک روایت میں ایک خاتون نے کہا کہ حضرت آپ تشریف فرما نہیں تھے، سفر پر تھے،
اور میرے والد بہت بیمار ہو گئے اور خاوند اجازت نہیں دے رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ چلی جاؤں، آپ نے فرمایا اگر اس کی اجازت کے بغیر تو چلی جاتی تو میں تیری شفاعت قیامت کے دن نہ کرتا۔ علماء لکھتے ہیں یہ اس وقت جب کہ خاوند سمت صحیح پر، اور اگر وہ شریعت کا ناشز و نافرمان ہو اور مقصد صرف خاتون کو ستانا ہو تو پھر علماء خاتون کو بعض اختیارات کی اجازت اور فتویٰ دے دیں تاکہ وہ اس کے ظلم اور بربریت کے نیچے پسنے سے بچ جائے۔ اور مردوں کے عورتوں پر درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔